اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چلستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو ایم فل فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایڈمیشن کے بارے میں اور اس کے اسکوپ اور اس کے کیریئر کے بارے میں آپ کو میں آگاہی دوں گا، کہ تاکہ آپ اپنا فیوچر شاندار طریقے سے ایم فل فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھا سکیں اور ملک و قوم کی اور بلکہ دنیا کی آپ خدمت کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ وہ کسی ایک سائنس کے پہلو پہ نظر نہیں رکھتے، بلکہ وہ کیمسٹری، انجینئرنگ، مائکرو بایولوجی، نیوٹریشن اور اس کے علاوہ دوسرے جو فوڈ سے ریلیٹڈ یا فوڈ سے متعلق جو بھی عوامل ہیں یا جو بھی ان کے بارے میں علم ہے، ان کی سیفٹی، ان کی نیوٹریشن اور ان کی صحت کے حوالے سے اور دنیا میں فوڈ کی اویلیبلٹی کے حوالے سے وہ تمام کام جو ہے وہ فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ کام کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فوڈ سائنس ہے کیا؟ فوڈ سائنس مختلف جو اپلائیڈ قسم کے ڈسپلنز ہیں سائنس کے، ان کی جو اسٹڈی ہے فوڈ کے حوالے سے، وہ صرف کیمسٹری تک نہیں محدود، بلکہ جو دوسرے اور اس کے سبجیکٹس ہیں یا ڈسپلنز ہیں، جیسے بایولوجی ہے، بایو کیمسٹری ہے، انجینئرنگ ہے جس میں ایگری انجینئرنگ شامل ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، مالیکولر بایولوجی ہے، اور جینیٹکس ہے، نیوٹریشن اور ہیلتھ کی سائنس ہیں، اور اسی طریقے سے جو مائکرو بایولوجی ہے، ان تمام فیلڈ کا مقصد فوڈ کو اچھی طرح سے سمجھنا، اس کے اجزاء کو اچھی طرح سے سمجھنا اور ان کو صحت کے لیے صحیح طریقے سے کنورٹ کرنا، اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی سیل اور ڈیلیوری جو کنزیومرز ہیں وہاں تک پہنچانا، یہ تمام ڈسپلن جو ہیں یا جو تمام طریقہ کار ہیں یہ فوڈ سائنس سے متعلقہ ہیں۔ اس میں آج کل نینو ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے، فوڈ پیکیجنگ ہے، کراپس ہیں، اور اسی طرح اینیمل سائنسز ہے، اور میٹ سائنس ہے، ڈیری سائنس ہے، اور ویلیو ایڈیشنز ہیں، یہ تمام فوڈ سائنس میں آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ان کچھ سالوں سے دیکھا ہے کہ تمام انڈسٹری اس وقت آن لائن پہ جا رہی ہے، اور سیم کیس اس وقت جو فوڈ اور فوڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی تمام آن لائن پہ جا رہی ہیں، جیسے بیکری آئٹم ہے، فوڈ پانڈا ہے، اور اسی کے علاوہ جو پیزا ڈیلیوری ہے، یہ تمام فوڈ سائنس میں چلے گئے۔ تو اگر ہم اس کے سکوپ اور نیچر آف ورک کا ذکر کریں تو جو فوڈ سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں وہ را مٹیریل کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جو اپنے ایریے کی اور اپنے جو کوکنگ ایریا ہے یا مینوفیکچرنگ ایریا ہے اس کی کلینینس اور ہائیجین کا خیال کرتے ہیں، کوالٹی آف فوڈ پروسیسنگ اور اس کو کنورژن، پیکنگنگ اور مینوفیکچرنگ کے وقت اس کا بھی ایک ایک سٹیپ پہ خیال کیا جاتا ہے، اور جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے وہ کوالٹی کنٹرول اینڈ کوالٹی ایشورنس آف دی فوڈ کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ریسرچ لیبز میں مختلف چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایون کہ اب فوڈ سائنٹسٹ نے لیب میں گوشت بھی تیار کر لیا جس کے جو اوریجنل گوشت ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ پیٹی ڈشز کے اندر گوشت تیار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ دوسرے الٹرنیٹیوز ہیں فوڈ کے، ان کے اوپر بھی نگاہ رکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی
کہیں پہ اگر کوئی فوڈ کی ڈیفیشنسی آتی ہے تو وہ اس کے الٹرنیٹیو ویز کی طرف چلے جاتے ہیں. اور وہ ایز اے کنسلٹنٹس جو ہے مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں، پیکیجز کمپنیز ہیں، پروسیسنگ اینڈ فلنگ کمپنیز ہیں، اور ان کی ٹیکنیکس ہیں، ان کے اوپر کنسلٹیشن بھی دیتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ فوڈ کی جو نیٹ نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے کنزیومرز تک پہنچائی جا سکے. ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اس کرونا کے ٹرینڈنگ میں 2019 سے جو فوڈ کا ٹرینڈز ہے وہ ٹورڈز ہائی جا رہا ہے، اور اس دوران میں جو پاکستان میں جو فوڈ اینڈ بیوریجز کا جو سیگمنٹ ہے اس کی گروتھ آئی جا رہی ہے، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2025 تک تقریباً 168 ملین جو مارکیٹ ہے یا کنزیومرز ہیں وہاں تک اس کو پہنچایا جائے گا، اور جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ 17.3 ملین یوزرز ہے بائی 2025. سو اس کا جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا فیوچر میں بہت سکوپ ہے، اور ورلڈ وائڈ جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ اور فوڈ سائنٹسٹ ہیں ان کی ہر کنٹری میں اور ہر قوم میں اور ہر ادارے میں ان کی بہت بڑی مانگ ہے. ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چولستان یونیورسٹی آف ویٹری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور نے ایم فل فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایڈورٹائز کر دیا اس کے ایڈمیشن کے لیے، جو کہ فال 2021 کے لیے ہے، جس میں ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی موجود ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ نیولی کنسٹرکٹڈ بلڈنگس اور لیبز ہیں. تو ایم فل فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ آلریڈی مینشنڈ ہے، اور یہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد آفٹر بی ایس سی کے بعد اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر جو سی جی پی اے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں 2.5 آؤٹ آف 4 سی جی پی اے والے اس میں ایڈمیشن لینے کے اہل ہوں گے. اور اس کو جو سی یواس کی ویب سائٹ ہے www.cuvas.edu.pk پر لاگ ان کر کے آپ اس کے ایڈمیشن کے پروسیس میں انٹر ہو سکتے ہیں. اور جب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کا پورٹل 10 اگست سے سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ہے وہ 31 اگست 2021 ہے، اور اس کے لیے جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 1000 روپیز ہے. اور اگر ڈپارٹمنٹ کے ایڈمیشن کے لیے ڈپارٹمنٹ اپنا ٹیسٹ لیتا ہے تو اس کی ڈپارٹمنٹل جو ٹیسٹ کی فی ہے وہ تقریباً 1000 روپیز ہے. تو وہ ایچ بی ایل کے دیے ہوئے جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں پورے پاکستان میں سے کہیں بھی آن لائن جمع کیا جا سکتا ہے. تو اس کے پیمنٹ کے بعد ہی اور اپنے ڈاکومنٹس کے اپلوڈ کرنے کے بعد ہی اور سبمٹ کا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سسٹم میں انٹر ہو جائے گی، اور جس کے لیے آپ پھر کوالیفائی کریں گے. یہ جو اپلیکیشنز ہیں صرف آن لائن ہی جمع کی جا سکتی ہیں، اور اس میں آپ نے ایک سیٹ اٹیسٹڈ کاپیز کا وہ بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ اگر آپ ان خوش نصیب میں آتے ہیں کہ جن کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈپارٹمنٹ میں وہ اٹیسٹڈ کاپی اپنی سبمٹ کرانی ہوگی. اور اگر مزید کوئی معلومات چاہیے تو 06292555722 پہ بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں. ڈیئر ویورز، پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرامز میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار جیسے میں نے آپ کو ابھی عرض کی ہے کہ آپ نے www.cuvas.edu.pk کی ویب سائٹ پہ وزٹ کرنا ہے، اور وہاں پہ آپ نے جو ایک پاپ اپ یا ایڈمیشن کا ٹیب ہے جو کہ ہوم پیج کے اوپر موجود ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، اور جو انسٹرکشنز آپ کو دی گئی ہیں ان کو آپ نے کیئرفلی ریڈ کرنا ہے.
جس میں آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ کی ایج ہے، اور اسی طریقے سے کہ جو بھی پوسٹ گریجویٹ کا ڈسپلن ہے اس کے دیے گئے کرائٹیریا ہے، اس میں آپ نے وہ کرنا ہے۔ آپ نے رجسٹر کرنے کے لیے اپنا جو CNSE نمبر ہے اس میں کوئی ڈاٹ یا ہائفی نہیں لگانا، یا اس میں بریک کوئی نہیں دینی، اور وہ آپ نے وہاں پہ انٹر کرنا ہے، اور اپنا جو ای میل ایڈریس ہے وہ آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنا ہے، اور جس سے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی، اور ہر ڈگری پروگرام کے آگے آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے۔ آپ اپنا جو پاس ورڈ ہے وہ اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، اور جو آپ کا دیا گیا رجسٹرڈ ای میل ہوگا وہاں پہ جب آپ پریس کریں گے تو آپ کو وہ جو آپ بھول چکے ہیں پاس ورڈ وہ آپ کو دوبارہ اس میں گائیڈ ہوگی، اور اس میں OTP ون ٹائم پاس ورڈ جو ہے وہ آپ کو ایک ملے گا، اور اسی طریقے سے OTP صرف اسی ای میل پہ آپ کو ملے گا جو آپ کا رجسٹرڈ ای میل ہے۔ پھر لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے، اور اگر کوئی ڈسیبل ہے تو یا کوئی ڈسیبلٹی ہے تو آپ نے وہاں پہ ڈسیبلٹی کا جو پورشن ہے، آپشن ہے، وہ آپ نے یوز کرنی ہے۔ آپ نے اپنی اپلیکیشن فل کرنی ہے، اور آپ کی جو ایکڈیمک انفارمیشنز ہیں وہ ان ٹیبز میں وہاں پہ آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے۔ دین آپ نے سیو کا بٹن پریس کرنا ہے، اور پھر نیکسٹ کا بٹن پریس کرنا ہے آگے جانے کے لیے۔ ایکڈیمک انفارمیشنز میں جو آپ کو وہاں پہ ٹیب دیے گئے ہیں، وہاں پہ آپ کا ٹوٹل مارکس، اوبٹینڈ مارکس، ٹوٹل CGPA جو کہ منیمم 2.5 ہے وہ آپ نے لکھنی ہے، اور اوبٹینڈ CGPA میں جو آپ کی 2.5 MPhil کی صورت میں ہے، اور 3 جو ہے وہ PhD کی صورت میں ہے، وہ آپ نے آگے لکھنی ہے۔ ٹوٹل جو ہے CGPA وہ 4.00 ہے۔ پھر آپ نے نیکسٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو پروگرامز ہیں جو CUAS نے آفر کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، اور آپ کے پاس اگر آلریڈی NTS کا ٹیسٹ موجود ہے، اس کا رزلٹ موجود ہے ویلڈ، تو وہ آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا ہوا یا کوئی اور ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے 1000 جو پروسیسنگ فی ہے ٹیسٹ کے لیے وہ سیپریٹ ہوگی، اور وہ ہر پروگرام کے لیے ڈیفرنٹ ہوگی۔ پھر آپ نے جب فی پے کر دینی ہے تو پے کرنے کے لیے آپ نے چالان کو پرنٹ کرنے کے لیے آپشن پریس کرنی ہے، اور وہ HBL میں دیے گئے جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہاں پہ آپ نے اس کو پے کر کے دوبارہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں اپنی اٹیچ ٹیب میں، اور آپ نے چالان کا نمبر جو جنریٹ ہوا ہوگا سیلف جنریٹڈ ہے، اور ڈیٹ وہ بھی آگے مینشن کرنی ہے، اور اسی طریقے سے جو آپ آگے پھر فائنل بٹن کے لیے آپ جائیں گے اور ویریفائی کریں گے کہ آپ کی معلومات ٹھیک ہیں، دین آپ سبمٹ کو پریس کریں گے، وہ سبمٹ بٹن سے آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، اور پھر اگر کسی کینڈیڈیٹ کا غلطی سے سبمٹ بٹن پریس نہیں ہوا تو وہ اپلیکیشن تصور سبمٹ نہیں ہوگی، اور وہ اس سے آپ خدا نخواستہ آپ میرٹ میں یا آپ کا نام آگے سسٹم میں انٹر نہیں ہو جائے گا۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر آپ نے میرٹ کے لیے جو دی گئی ڈیٹس ہیں cuas.edu.pk پہ وزٹ کرنا ہے، اور جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ آگے فردر آگے اس کے لیے پروسیس کریں گے اپنی جو آگے میں بتا رہا ہوں۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ کا نام میرٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ اہل ہو جاتے ہیں کہ آپ فی پے کریں۔ تو فرسٹ سیمسٹر کی جو فی ہے مارننگ کی وہ نیچے دی گئی ہے،
اور سیکنڈ سیمسٹر اور آن ورڈ جو مارننگ کی فی ہے وہ بھی کچھ اس طریقے سے ہوگی جو آپ نے آگے پے کرنی ہے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ کے اندر. ڈیئر ویورز اینڈ سائنٹسٹ اینڈ اسٹوڈینٹس، ایم فل فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے جو کینڈیڈیٹس ایلیجیبل ہیں ان میں بی ایس سی آنرز یا بی ایس فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن والے اسٹوڈینٹس اور بی ایس سی آنرز بی ایس سی ڈیری ٹیکنالوجی، لیکن ان کو ڈیفیشنسی کورسز پڑھنے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ جن خوش نصیبوں نے 16 سال کی جو ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ کی ہے، جو یا تو بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے برابر ہیں یا اس سے ملتا جلتا انہوں نے بایولوجی میں اپنے جو 16 سال کی ایجوکیشن اس کو کمپلیٹ کیا ہے، اور ان کے اینول سسٹم میں کم سے کم 50% مارکس ہیں، یا سی جی پی اے کے حساب سے سیمسٹر سسٹم میں 2.50 آؤٹ آف 4.00 سی جی پی اے مارکس ہیں، تو وہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں. جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایم فل فوڈ سائنس اور بایو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیا ہے وہ آگے گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے چند سالوں سے جو فوڈ کا بزنس ہے یا جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں، فوڈ سائنٹسٹ ہیں، ان کا کام بڑے زور و شروع سے جاری ہے، اور وہ بڑے جو فوڈ پروسیسنگ فیکٹریز ہیں یا جو فوڈ سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ پروگریس کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے جو فوڈ سائنس کا گریجویٹ ہے جس نے بی ایس سی کی ہے، یا جو پوسٹ گریجویٹ ہے جس نے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ہے، وہ فوڈ ٹیکنالوجی میں جا سکتا ہے، اور وہ ایز اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ پروڈکشن میں کام کر سکتا ہے، مختلف فیکٹریز کے آپریشن میں، اس کے کوالٹی انالیسز میں اور اس کے کوالٹی کنٹرول میں وہ اس کو جاب مل سکتی ہے. اسی طریقے سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں وہ نئی پروڈکٹس ڈیولپ کر سکتا ہے، نئے کیک، نئے بسکٹس، اور اسی طریقے سے نئے فوڈ جو وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ آگے ایمرج ہو رہے ہیں ان کے اوپر کام کر سکتا ہے اور ان کو پروسیس کر سکتا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے مارکیٹنگ اور سیلز کا شعبہ ہے، وہ بھی فوڈ سائنس کے جو گریجویٹس ہیں یا پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ خود اپنے انٹرپرینیور بھی کام کر سکتے ہیں، بزنس ڈیولپمنٹ میں کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ انالیسز میں کام کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروکیورمنٹ اینڈ سپلائی آف چین مینجمنٹ میں جو فوڈ چین ہے اس کی مینجمنٹ میں وہ بہت اچھا کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ ادارے اور وہ کمپنیاں جس میں فوڈ ٹیکنالوجسٹ اپنا کام کر سکتے ہیں وہ کارپوریٹ فوڈ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہو سکتی ہیں، فوڈ ریسرچ لیبارٹریز ہو سکتی ہیں، فوڈ کوالٹی اینڈ سرٹیفکیشن آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں، فوڈ پیکنگ کی کمپنیز ہو سکتی ہیں، فوڈ مشینری اینڈ انسٹرومنٹس کی مینوفیکچرنگ کی کمپنیز ہو سکتی ہیں، فلیور ہاؤسز ہو سکتے ہیں، ایگریکلچرل کموڈیٹیز ایکسپورٹ وینچرز ہو سکتے ہیں، فوڈ ہول سیلرز ہیں، فوڈ مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں. یہ تمام وہ کمپنیز ہیں جہاں پہ جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے اینڈ فوڈ سائنٹسٹ وہ اپنا کیریئر آگے بڑھا سکتا ہے اور اپنے فیوچر کو شاندار بنا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ ایگریکلچر کے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں جاب لے سکتے ہیں، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ایز اے لیکچرر، ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر یا پروفیسر لیول تک کی جو پوسٹ ہیں وہاں پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں فوڈ کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں، اور جو فوڈ ٹیکنالوجی کی انڈسٹریز ہیں ہر قسم کی، بسکٹ مینوفیکچرنگ ہے، پیزا، اسپیگٹیز، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو کینڈ پروڈکٹس ہیں یا جو پروسیسڈ پروڈکٹس ہیں وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز میں ان کی کوالٹی کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور گورنمنٹ اور ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں فوڈ انسپیکٹرز ہیں، اور جو فوڈ سیفٹی کی ٹیمز ہیں ان میں کام کیا جا سکتا ہے. پبلک اینڈ پرائیویٹ ریگولیٹری اور سرٹیفکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے. حلال میٹ انڈسٹری میں فوڈ ٹیکنالوجسٹ کا کام ہے. پھر کاٹیج انڈسٹری ہے، چیز انڈسٹری ہے، ڈیری سیکٹرز ہے جس میں آئس کریمز اور اس کے علاوہ ملک پیکیجز
اور ڈرائی ملک، اور یہ تمام چیزیں شامل ہیں. پھر ہوٹل انڈسٹریز ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایئر لائنز ہیں ان کو بھی فوڈ سپلائی کیا جا سکتا ہے. پھر پرسنل بزنس ہے کہ جو سیلف امپلائمنٹ ہے وہ بھی فوڈ سائنٹسٹ ٹیکنالوجسٹ ایزیلی اپنا کام کر سکتے ہیں اور اپنے بہترین ریسٹورینٹس ہیں اور جو ہوٹلز ہیں وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فوڈ انگریڈینٹس ہیں ان کے سپلائرز بھی فوڈ سائنس ٹیکنالوجسٹ ہو سکتے ہیں، اور ویریس جو فرمز ہیں ان کی کنسلٹنسی کے لیے بھی ان کو ہائر کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ارد گرد فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ کی بہت بڑی مانگ ہے، اور ابھی تک ہمارے ادارے اس کو کیٹر کرنے میں اتنے کامیاب نہیں ہو سکے. اور جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاپولیشن انکریز کر رہی ہے، ویسے ہی فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ کا کردار بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کو روزانہ ڈے ٹو ڈے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کیریئر میں آ کے اپنے مستقبل کو شاندار بنائیں اور اپنے قوم اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی. ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں. آپ کا شکریہ.